تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کہ جو شخص دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو اس نے اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ، اور بشارت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی ایک خاص شرارت کا ذکر ہے۔ اس شرارت کا حاصل یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور آ کر کے انہوں نے کچھ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن سوریہ، یہ فدق کا رہنے والا تھا، یہودی، اور اس کے ساتھ کچھ 10-5 لوگ اور تھے جو ان کے علماء بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر کے کہا، اے محمد، ہم تجھ سے 3-4 سوال پوچھیں گے، ان کا جواب بجز نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کا جواب آپ دے دیں گے، اور اگر آپ ان کا جواب نہ دے سکے تو پھر آپ سچے نبی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے علم دین کسی سے سیکھا نہیں ہے، آپ نے کسی یونیورسٹی، مدرسے اور کسی طرف کوئی سفر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ تو امی تھے، اس لیے جو کچھ آپ کو سکھایا جاتا تھا اللہ کی طرف سے آپ اسی کی روشنی میں بتاتے تھے۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امی پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمائے گئے، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انہوں نے آ کر کے جو سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، آپ نے ان سے کہا کہ پہلے اس بات کا عہد کرو، اگر میں جواب دے دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل، اگر آپ نے جواب دے دی تو ہم ایمان ضرور لائیں گے۔ تو انہوں نے 4 باتیں پوچھی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل ہے،
کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے یہ خالص ایسا سوال ہے جو مذہبی کتابوں کے اندر مل سکتا ہے، جس نے تورات پڑھی ہو یا جس نے انجیل پڑھی ہو، اس لیے کہ انبیاء کے بارے میں تو آسمانی کتابیں ہی بتاتی ہیں، دنیاوی کتابوں میں کیا ان کے حال احوال ملیں گے۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اس بات کی پکی بات بتاؤ کہ اگر میں جواب دوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمبی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز میں چھوڑ دوں گا۔ اس کو قرآن پاک نے کہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ اللہ کی طرف سے تو ساری حلال چیزیں حلال ہیں بجز اس کے کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اپنی طرف سے حرام کیا تھا۔ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر۔ چنانچہ جب ان کو اس بیماری سے شفا ہوئی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا بند کر دیا۔ تو ایک سوال کا جواب تو حضور نے دے دیا، آپ نے فرمایا اللہ تو اس کے اوپر گواہ رکھتا ہے، دیکھو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ مرد اور عورت جب وہ دونوں آپس میں اختلاط کرتے ہیں تو بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل پر، اور یہ کیا وجہ ہے کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی؟ اس کا جواب تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا پانی سردی مائل اور تھوڑا ہلکا مطلب گاڑھا ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کا پانی دوسرے پر غالب آ جاتا ہے عام طور سے بچہ اسی کی شکل پر اور وہی شکل لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی ہوتی ہے اور مرد کا غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس سوال کا جواب بھی ان کو دے دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی امی، یعنی یہ سوال تو حضور کے بارے میں، نبی امی کی نیند کا حال بتائیے، ان کی حالت نیند کے اندر کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب دوں؟ جی بتائیے۔ فرمایا نبی امی کا حال یہ ہے کہ ان اصل میں تمام نبیوں کا غالباً یہی حال ہوگا یا خاص حضور کے ساتھ کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، اس لیے کہ دل کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، وحی کبھی بھی آ سکتی ہے اللہ کا پیغام۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام جب ان پر نیند آتی تھی تو صرف آنکھ ان کی سوتی تھی، باقی دل بیدار رہتا تھا۔ ابھی جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ساتھی کون ہے؟ ساتھی سے مراد آپ پر پیغام کون لے کر کے آتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا چونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ اکٹھی دی تھی، لیکن قرآن کا نظام یہ ہے کہ قرآن ایک دم سے آسمان سے نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے زمانے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ پر اس قرآن کی آیات کو، ان کی صورتوں کو، احکام کو لے کر کے کون آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جس کا نام جبریل ہے. کیا نام ہے؟ جبریل. جس کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک پورے جہان کو ڈھانپ لے. جس کی طاقت کا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ذی قوہ، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے. طاقت والا اس لیے کہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، عرش کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے. مطاع ثم امین، امانت دار بھی ہے، اپنی طرف سے گڑبڑ نہیں کر سکتا. پتہ ہی چلا پیغام اگر کسی کا کے ہاتھ پہنچانا ہے تو اس میں 2 صفت ہونی چاہیے. ایک تو طاقت والا ہو تاکہ کوئی چھین نہ سکے، اور امانت دار ہو کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. بس جیسے ہی انہوں نے چوتھا سوال کیا اور آپ نے جواب دیا تو فوراً کہنے لگے دیکھو جی قرآن تو صحیح ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن چونکہ آپ پر قرآن کو نازل اور اتارنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے. آپ اندازہ لگائیے فرشتوں سے دشمنی کر کے تم کیا لے گا؟ کیوں دشمنی ہے جی؟ فرشتے سے جبریل سے دشمنی اس لیے ہے کہ ہم پر جتنی بھی آفتیں تباہیاں آئی ہیں، چاہے آسمان سے مطلب پہاڑ کو ہمارے سروں پر معطل کیا گیا ہو، وہ بھی ان کے ذریعے سے ہی ہوا ہے. اسی طریقے سے ہماری کتاب میں ایک نبی نے ہم کو بتایا تھا کہ تمہارے اس بیت المقدس کو ایک آدمی تباہ و برباد کرے گا جس کا نام مفت نصر ہوگا. ہم نے اس کو قتل کرانے کا پہلے ہی منصوبہ بنایا، وہ بھی ہمارا جبریل نے فیل کر دیا. اسی طریقے سے جتنے بھی مشقت والے احکام ہم پر ڈالے گئے ہیں، چونکہ اس قوم پر بڑے بڑے اللہ کی طرف سے نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آتے رہے، کیونکہ اس سب کام جبریل بھی تو کرتے تھے. اگر اسرافیل اس قرآن کو لے کر تمہارے پاس آتے تو ہم مان لیتے، تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار. انسان جب محبت میں اندھا ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں رہتی، اور جب دشمنی میں انسان اترنے پر آتا ہے تب بھی کوئی انتہا نہیں رہتی. اب ظاہر بات ہے اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ وہ تو سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی حکم لاتے ہیں، نہ کوئی عذاب دیتے ہیں، نہ ثواب دیتے ہیں، اور وہ احکام کے پابند ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ علم غیب کس نمی دانت پرس پروردگار، ہر کے گوید او بدانت ہرگز بابر مدار، اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. کہتے ہیں کہ جبریل اپنی مرضی سے اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر اور حکم نہ مل جائے. تو یہاں پر انہوں نے یہی کہا، ان کو کہا قل اے نبی آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اپنی دشمنی میں مر جائے. جبریل کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو اتارا ہے اس قرآن کو پیغمبر کے سینے پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. دیکھیے وحی 2 طریقے سے آتی ہے، پیغام 2 طریقے سے پہنچتا ہے. کبھی تو کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے، جیسے اب میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور دل تک پہنچ رہا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ حکم دل کے اوپر پہنچتا ہے اور دل سے پھر زبان پر آتا ہے اور زبان سے پھر کانوں تک پہنچتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر کبھی وہی ڈائریکٹ دل پر اترتی تھی، پھر آپ زبان سے صحابہ کو سمجھاتے تھے، اور کبھی فرشتہ آ کر کے ایسے ہی حکم پڑھ کر کے سنا دیتا تو کانوں سے دل پر پہنچتا تھا. تو بہرحال اسی کو اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ جل کر کے مرے اپنی دشمنی میں، اس کا کیا قصور؟ اس نے تو اس کو اتارا ہے تیرے قلب پر اللہ کے حکم سے. اور 3 کام ہیں اس قرآن کے. سب سے پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، انجیل، آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. دوسری چیز وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے.
گمراہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اس سے۔ اور تیسری صفت اس قرآن کی یہ ہے ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے اس کے اندر۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو دشمنی کرے اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، ورسلہ، اس کے رسولوں سے، وجبریل اور جبریل سے، ومیکال اور میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور اللہ کا دشمن کون ہے؟ کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اس آیت نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ ان فرشتوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے کہ یہ تو پیغام پہنچانے والے ہیں، قاصد ہیں، اور کسی بھی ملک کے قاصد یا سفیر سے اگر آپ دشمنی کر رہے ہو تو سمجھو اس ملک سے یہ ساتھ دشمنی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ہے کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ دوسرا سوال یہی کہ بچے ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ جنت میں جنتیوں کی سب سے پہلی غذا خوراک کیا ہوگی؟ یہ عبداللہ علیہ السلام مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں میں سے تھے، بڑے عاقل تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ مجھے ابھی جبریل نے آ کر کے خبر دی ہے، تم نے سوال کیا اور جبریل نے آ کر کے بتایا۔ جیسے ہی جبریل کا نام سنا کہنے لگے وہ تو یہودیوں کا دشمن ہو تو اپنا دشمن بتاتے اس فرشتے کو، چونکہ وہ بھی انہی کے اندر سے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور حضور نے تینوں سوالوں کا جواب دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہے جو مشرق کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو ہٹا کر کے مغرب کے اندر جمع کر دے گی، سب کو اکٹھا کر دے گی۔ اور جنت کے اندر سب سے پہلی غذا مچھلی کے جو جگر ہے اس کے کباب بنا کر کے کھلائے جائیں گے۔ اور تیسری چیز کا جواب وہی دیا کہ پانی جس کے مشابہ ہوتا ہے بچہ اسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح کے 2 مرتبہ سوالات کیے گئے، اس کے جواب میں آیات نازل ہوئی۔ بعض نے ایک روایت اور بھی نقل کی ہے، تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ کئی روایتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر گزر ان کے کھیت مدینے سے باہر ایک اونچی جگہ پر تھے، جب یہ اپنے کھیتوں میں جاتے اور مدینے سے باہر یہود کے قبیلے آباد تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مدرسوں میں چلے جاتے تھے جہاں وہ سیکھتے سکھاتے تھے، تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے عمر اپنے ساتھیوں میں تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ تو ہمارے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، بس تیرا ہی آنا جانا ہے ہمارے پاس، سمجھ نہیں آپ۔ اب حضرت عمر تو بڑے بہادر آدمی تھے، ڈرتے بھی نہیں تھے اور بے باک نڈر قسم کے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے ان کو جا کر کے پوچھا اچھا تم پڑھے لکھے ہو، تم مدرسے میں پڑھتے ہو، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ نبی جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے ہیں کیا ان کا ذکر تمہاری کتابوں میں نہیں ہے؟ سچ بتاؤ۔ تو دوست بن گئے تھے، تو کبھی کبھی دوست سچی بات بھی بتا دیتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم صحیح بتاتے ہیں کہ واقعی وہ آدمی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور یہ قرآن بھی سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن ان کے پاس ایک ایسا فرشتہ لاتا ہے جس سے ہماری جمتی نہیں، بنتی نہیں۔ اس نے بڑی بڑی تکلیفیں ہماری قوم پر ڈالی ہیں، بلکہ یہاں تک الزام لگایا کہ ہم جو کچھ راز کی باتیں کرتے ہیں یہ ہماری راز کی باتیں بھی محمد کو بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ بتاتے ہیں، یہ بیچارے کیا بتاتے ہیں، کیوں جی؟ اور دوسری بات یہ ہے ان کو دشمنی اس وجہ سے تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کو اٹھانے والا فرشتہ کون ہے؟ جبریل۔ اس لیے ان کے پلان سارے پھیل ہوتے تھے، اس لیے اپنے دل کے اندر دشمنی کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ حکم لے کر کے آتا ہے، اس سے ہماری نہیں بنتی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جبریل کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں، 4 بڑے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل
اور اسرافیل اور اسرائیل، انہوں نے کہا ان کی شان کیا ہے کہ ایک اللہ کے دائیں طرف ایک بائیں طرف، حالانکہ وہ تو دائیں اللہ کا تو دایاں بھی دایاں اور بایاں بھی دایاں، چونکہ اس کی کوئی جہت نہیں ہے جیسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ تو حضرت عمر اس سے لڑنے لگے، بے وقوفوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک آدمی اللہ کا نمائندہ ہو اور پھر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کہنا نہیں ایسا ہی ہے، اگر وہ ہماری مطلب دشمنی نہ ہوتی تو ہم مان لیتے۔ حضرت عمر جھگڑنے لگے اس سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی فرشتہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور آ کر کے نبی علیہ السلام سے سوچنے لگے کہ حضور سے ساری باتیں شیئر کروں، بتاؤں۔ تو جیسے یہ نبی کی مجلس میں آئے، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو چکی تھی۔ یہ آیات حضور نے فرمایا، اے عمر اللہ کا پیغام آیا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ جی بتائیے۔ جیسے ہی آیاتیں پڑھ کر کے سنائی، حضرت عمر تو خوش ہو گئے کہ میں تو ابھی ان سے جھگڑ کر کے آیا ہوں کہ جبریل کا جو دشمن ہے وہ تو اللہ کا دشمن ہے، یعنی گویا کہ حضرت عمر جو کچھ کہہ رہے تھے اس کی تائید اللہ نے آسمان سے کر دی۔ اب جب ان آیات کو یہودیوں کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگے یہ تو حضرت عمر کی بات ہے، چونکہ حضرت عمر جھگڑ کر آئے تھے نا ان سے، اور کہنے لگے کہ محمد تو اپنے ساتھیوں کی کچھ باتیں قرآن میں نقل کر دیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے بنائی۔ بہرحال جب انسان دشمنی پر اترتا ہے تو وہ خوبیوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اس کی فطرت ہے، اور جب محبت کرنے پر آتا ہے تو اس کی ہر ادا اس کو کھاتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو انہوں نے بھی ان چیزوں کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن وہ فرشتوں کا دشمن، جو فرشتوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور تمام فرشتے اللہ کی نظر میں ایک ہی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے جو جبریل اور میکائیل ہے، ان کے معنی ایسے ہیں جیسے عربی زبان کے اندر عبداللہ۔ جبرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اسرافیل کا مطلب ہے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ تو جس طرح یہ نام آتے ہیں عبید اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب جبرائیل میکائیل کا مطلب ہی یہ بنتا ہے، سمجھے نہیں؟ کبھی ہماری زبان میں عجیب سا نام محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ بہرحال ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبیوں کو تو چھوڑیے فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی پر اتر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، ان تمام چیزوں کا صحیح یقین ہم سب کے قلوب کے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔